کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ پر نام یا تاریخ پیدائش میں کوئی معمولی سی ٹائپنگ کی غلطی رہ جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اصل میں یہ ایک ایسی قانونی دیوار بن سکتی ہے جو بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے لے کر پاسپورٹ بنوانے تک کوئی بھی اہم کام روک دے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی الجھن کو سلجھانے والے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ صرف کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنا ریکارڈ درست کروانا ایک واضح قانونی حق ہے۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن مراحل سے گزرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس عمل کے تعارف اور ضروری دستاویزات پر بات کریں گے، پھر اس کی قانونی بنیادوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد نادرا کا مکمل طریقہ کار دیکھیں گے، اور آخر میں سب سے اہم بات، اگر خدا نخواستہ نادرا درخواست مسترد کر دے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے یعنی اس پورے عمل کے تعارف سے۔ اب شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں تصحیح یا موڈیفیکیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ نام، والد کے نام یا تاریخ پیدائش کی غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بس زبانی دعوے پر ہو جائے، بالکل نہیں، یہ ایک باقاعدہ قانونی عمل ہے جس کی بنیاد ٹھوس قانونی دستاویزات اور بائیومیٹرک تصدیق پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی ثبوت کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور چونکہ بات ثبوت کی آ ہی گئی ہے تو ہمارا دوسرا حصہ اسی بارے میں ہے، یعنی وہ ضروری دستاویزات جو اس کام کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ نام اور تاریخ پیدائش کی درستگی، ان دونوں کے لیے درکار کاغذات میں ایک بڑا دلچسپ فرق ہے، ذرا غور کریں۔ نام کی درستگی کے لیے عموماً پاسپورٹ، بی فارم، والدین کے شناختی کارڈز یا تعلیمی اسناد یعنی میٹرک کی ڈگری وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں، مگر جب معاملہ تاریخ پیدائش کا ہو تو سارا زور انسان کی ابتدائی زندگی کے ریکارڈ پر چلا جاتا ہے، جیسے کہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ہسپتال کا ریکارڈ، کیونکہ یہی وہ بنیادی کاغذات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اصل حقائق آخر ہیں کیا۔ دستاویزات تو پوری ہو گئیں، لیکن ان کاغذات کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ آئیے اپنے تیسرے حصے میں اس کی قانونی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ یہ حصہ واقعی میں بہت حیران کن ہے۔ ذرا سوچئے، ہم آج کے جدید دور کے ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس کی بات کریں جسے سال 2000 کے نادرا آرڈیننس کے تحت بنایا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں درستگی کے لیے جن قوانین کا سہارا لیا جاتا ہے وہ دہائیوں پرانے ہیں۔ مثلا دستاویزی ثبوت کو 1984 کے قانون شہادت کے تحت مانا جاتا ہے، اور اگر معاملہ عدالت تک چلا جائے تو 1870 کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نا کمال کی بات کہ 21ویں صدی کے ڈیجیٹل مسائل 19ویں صدی کے قوانین سے حل ہو رہے ہیں۔ تو قانونی بات چیت کے بعد اب آتے ہیں چوتھے اور سب سے عملی حصے کی طرف، یعنی نادرا رجسٹریشن سینٹر کا مکمل طریقہ کار۔ یہ سفر عموماً 6 سیدھے سادے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قریبی سینٹر جانا، ٹوکن لینا اور بائیومیٹرک تصدیق کروانا۔ اس کے بعد اصل دستاویزات جمع کروانا، جس کے فوراً بعد نادرا کا ویریفیکیشن یا تصدیقی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے فیس ادا کرنے کی، جو اس بات پر منحصر ہے کہ کام کتنا جلدی چاہیے، یعنی نارمل، ارجنٹ یا ایگزیکٹو کیٹیگری۔ اور بس پھر آخر میں درستی کے بعد نیا شناختی کارڈ درخواست گزار کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا اس چوتھے مرحلے یعنی ویریفیکیشن پروسیس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی سرسری سا کام نہیں ہے۔ ادارہ فراہم کردہ خاندانی ریکارڈز، بائیومیٹرکس اور دستاویزی ثبوتوں کی بڑی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرتا ہے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بعض اوقات معاملے کو مزید واضح کرنے کے لیے گواہوں کو لانے کا بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر مکمل شفافیت کے لیے درخواست گزار کو باقاعدہ ایک ویریفیکیشن کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہونا پڑ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بات نہ بنے؟ یہی ہمارا 5واں اور آخری حصہ ہے کہ اگر نادرا درخواست مسترد کر دے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوگا اگر ریکارڈ کو مشکوک قرار دے دیا جائے، یا پھر تاریخ پیدائش میں ایک بہت بڑا فرق سامنے آ جائے؟ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ادارہ درخواست کو مسترد کر سکتا ہے، اور ماننا پڑے گا کہ یہ کسی کے لیے بھی انتہائی مایوس کن لمحہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر تب جب اس کے پاس سارے کاغذات بھی پورے ہوں۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قانون میں اس کا بھی ایک راستہ موجود ہے۔ نادرا کا انکار کسی بھی طرح کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ اگر درخواست مسترد ہو جائے تو سیدھا سول کورٹ کا رخ کیا جا سکتا ہے۔
ہم نے تھوڑی دیر پہلے 1877 کے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ذکر کیا تھا نا، بس اسی کے سیکشن 42 کے تحت ایک ڈیکلیریٹری ڈگری یا دعویٰ استقرار حق دائر کر کے کوئی بھی شخص اپنا حق اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ قانونی نظام کا ایک حتمی بیک اپ پلان ہے۔ اور اس عدالتی راستے کی ایک بہترین مثال محمد نواز بمقابلہ نادرا کا ایک تاریخی کیس ہے۔ اس کیس میں عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں قرار دیا تھا کہ اگر مستند دستاویزی ثبوت موجود ہوں تو اتھارٹی شہری کا ریکارڈ درست کرنے کی پابند ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی ایک بہت طاقتور ضمانت ہے کہ اگر تاریخی حقائق اور ثبوت ناقابل تردید ہیں تو کوئی بھی انتظامی ادارہ بلا جواز کسی بھی درستگی کی درخواست کو مسترد کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب، اس سارے جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ شناخت محض کسی ڈیٹا بیس میں فیڈ کیا گیا ایک نمبر یا نام نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ قانونی حق ہے جس کی بنیاد بالکل درست تاریخی ثبوتوں پر کھڑی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، قانون ہر حال میں اس حق کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جانے سے پہلے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہماری موجودہ سرکاری دستاویزات واقعی ہماری درست ہسٹری اور مستند شناخت کی عکاسی کر رہی ہیں؟ اس اہم سوال پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔